الہامی ضرور ہے، یہ تو اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا نا کہ ہم یہ پڑھیں. تو کیا سارے مسلمان قیامت تک وہ دعا مانگتے رہیں گے جو دعا پوری ہونا محال ہے؟ اور جو دعا پوری ہونا شرعاً محال ہو، کیا وہ دعا مانگنا جائز ہے؟ جائز ہی نہیں. تو کیا قیامت تک سارے مسلمان مل کر اللہ کے حکم پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایک ناجائز کام کرتے رہیں؟ سوچنے کی بات ہے. تو حضرات مکرم یہ تمام چیزیں ہیں ذرا غور کرنے کی. دراصل بات یہ ہے کہ اس درود میں رب کائنات نے ہمیں رحمت کا مفہوم سمجھایا ہے کہ اے میرے بندو، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا، وہ ان نبیوں کی مثال نہیں دلوائی جو کہ نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، بلکہ ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ میری رحمت مال میں ہے، دولت میں ہے، زمین میں ہے، جائیداد میں ہے، بادشاہت میں ہے، سلطنت میں ہے، اقتدار میں ہے، اختیار میں ہے. نہیں، میری رحمت کیا ہے؟ میں نے اپنے نبی ابراہیم کی مثال دلوائی، اپنے خلیل کی. ذرا اس کی زندگی پر، اس کی سیرت پر غور کرو نا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں. وہ نبی بھی ہیں جن کو آرے سے چیرا گیا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر جو بھی آزمائشیں آئی ہیں ان سے وہ اس انداز سے سرخرو ہوئے ہیں کہ انہوں نے گویا یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا، معاذ اللہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنا چاہتا ہے. حضرت اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ بہت بڑا الاؤ تھا، بہت بڑی آگ تھی، تو کائنات کی ہر چیز، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق رب کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. فرشتے بھی کہ مولا اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو، اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو مولا بچا لے اس آگ سے. فرشتے حاضر خدمت ہوتے، مولا اگر تیری طرف سے اذن ہو، اجازت ہو تو ہم جا کے تیرے خلیل کو بچائیں اس سے. اللہ نے فرمایا اچھا تم بھی اپنے ارمان پورے کر لو، حسرتیں نکال لو، مجھے پتا ہے اس نے جو کہنا ہے. سبحان اللہ. سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم بتائیں، کوئی حاجت و بیان کریں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. سبحان اللہ. اچھا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی روٹی بھی لگا دیتا ہے. بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، اللہ نے بھیجا تھا نا جبریل. سبحان اللہ. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا جبریل. تو اب جب جبریل نے آ کے پوچھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا یہ خیال نہیں فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا؟ تو فوراً فرماتے کہ جبریل بڑا اچھا ہوا تم آ گئے، یہ نمرود تو خامخواہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو یہاں سے. نہیں، انہوں نے جبریل کو یہ بتایا ہے، یہ جتایا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ اے جبریل تو اس خیال میں مت رہنا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے ہم نبیوں کے پاس پیغام نہیں لائے گا، احکام نہیں لائے گا، اللہ کے فرامین ہم تک نہیں پہنچائے گا تو ہمیں اللہ کی مرضی کا علم نہیں ہوگا، ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم اللہ کا پیغام اور اس کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوگا. اے جبریل ہمیں اللہ کی مرضی کا، اس کے احکام کا پتہ ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے. سبحان اللہ. اے جبریل اگر اس وقت تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، اللہ نے تجھے بھیجا ہوتا میری جان بچانے کے لیے، تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ نے نہیں بھیجا، تو اپنی مرضی سے آیا. سبحان اللہ. جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اے جبریل اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تجھے. تو اے جبریل اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. آج کے دور میں حضور بابا بلے شاہ کا وہ مصرع اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنوں چلے پاؤں. اچھا اللہ والے بھی خوب ہوتے ہیں.
اتنے مشکل اعتراضات کے جواب اتنے آسانی سے دے دیتے ہیں کہ عقل ششدر رہ جاتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں مانتے. ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اس کو مبارک ہو، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا. لیکن بعض اوقات جو نہیں مانتے، ماننے والوں سے پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی میں بیمار تھا، اپنے مرشد کی خدمت میں گیا تھا دعا کرانے، اللہ صحت دے. اچھا تو آپ کے خیال میں آپ کی مرشد کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے؟ تو ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ خود بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے، ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے. تو اگر ان کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے تو اپنے لیے صحت کیوں نہیں لے لی اللہ سے دعا کر؟ اسی طرح کسی سے پوچھا ہاں بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ کہ میں نے نیا کام شروع کیا ہے تو مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا کہ اللہ کام میں برکت دے، رزق میں وسعت دے، نقصان سے بچائے. اچھا تو آپ کے خیال میں آپ کے مرشد کی دعا سے آپ کی روزی میں وسعت ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے مرشد کا اپنا گزارا جو ہے مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے. تو اگر ان کی دعا سے یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے تو اپنے لیے اللہ سے یہ سب کچھ کیوں نہیں لے لیتے؟ اچھا بھلا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی وہ بھی بیچارہ گھبرا جاتا ہے کیا جواب دے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا بابا بلے شاہ نے. جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں چولہے پا. جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے، اور یہ ذہن میں رہے کہ سچی محبت کی بات ہو رہی ہے، محبت کے نام پر دکانداروں کی بات نہیں ہو رہی. جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں پھر ان کو صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی، دولت اور غربت سے بھی غرض نہیں ہوتی. ان کا یہی اعلان ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی رضا پہ راضی ہیں. اگر میرا رب مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے دولت کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ میرا محبوب مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے، مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ اور وہ مجھے اگر ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے، مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ اور اگر میرا رب مجھے جھونپڑی میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے محلات شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں چولہے پا. سبحان اللہ. اور یہی پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اے جبریل اگر رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. آپ بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جب آدمی اولاد کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اولاد نہیں ہے، کوئی شکوہ رب کی بارگاہ میں نہیں کہ مولا میں نے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں جھکانا ہے، بلانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بت وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. تو مولا کیا یہ مجھے تانا نہیں دیں گے کہ جی جس رب نے آپ کو اولاد نہیں دی اس سے ہم کیا امید رکھیں؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. پھر جب رب کائنات اپنی حکمت کے مطابق ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرماتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. اب حکم ہوتا ہے کہ اس نومولود بچے کو اور اس کی ماں کو اس وادی غیر زی زرہ میں، اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس بیاب و گیاہ ویرانے میں چھوڑا ہو جہاں نہ کھانے کو دانا ہے نہ پینے کو قطرہ ہے. اور صرف دانے اور قطرے کی بات نہیں ہے، ابھی مکہ تو آباد نہیں ہوا نا، جب زمزم جاری ہوگا تبھی مکہ آباد ہوگا. تو وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے. اب آپ ذرا سوچئے صحرا کے اندر دھوپ کی سورج کی چھاؤں میں نومولود بچے کو اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے، کوئی سوال جواب نہیں. مولا یہ وہاں زندہ کیسے رہیں گے؟ سانسوں کی ڈور کیسے جڑی رہے گی؟ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ اور اتنی دھوپ میں یہ کیا کریں گے؟ یہاں تو سائے میں پناہ بھی نہیں ملے گی ان کو. کوئی اگر مگر، کوئی سوال جواب، کوئی چوچرا نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. سبحان اللہ. پھر جب رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے وہ بچا لیتا ہے ماں بیٹے کو، اور بیٹا جب اس قابل ہوتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے. دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو صرف محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جب ہاتھ بٹانے لگے تو ضرورت کا رشتہ بھی بڑھ جاتا ہے، محبت دگنی ہو جاتی ہے. اب جب اس قابل ہوا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے تو حکم ہوا کہ اب اس کو میری راہ میں قربان کر. سبحان اللہ. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. مولا اگر یہ کچھ کرانا تھا پھر نہ ہی دی ہوتی اولاد. نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے.